سنیے تو کہ ادب پیج کے سامعین، ناظرین، درشک گن، شروتا گن کو اقتدار آبدی کا پرخلوص آداب، نمسکار، ست شری اکال اور بہت بہت گڈ ڈے۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہماری بہت عزیز آپا ثریا فرخ صادق صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپا السلام علیکم، آداب، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ سب اللہ کرم ہے، آپ کی دعائیں۔ آپ ہمارے ناظرین سے بھی مخاطب ہو سکتی ہیں تاکہ ہم اس پروگرام کو، آپ کے اس افسانے کے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ سب سننے والوں کو میری طرف سے آداب، ست سری اکال۔ تو چلیے پھر اب بتائیں، میں شروع کروں اس کو پڑھنا؟ جی ہاں، وہ آج آپ ہمیں اپنا دوسرا افسانہ سنانے والی ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا سا بتائیے اور پھر افسانہ شروع کیجیے۔ پورا فورم آپ کے پاس ہے۔ بس میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کوئی چند سال قبل جب پاکستان میں یہ بم دھماکے ہو رہے تھے تو میں اس میں ٹی وی پہ اتفاق سے پروگرام دیکھ رہی تھی، تو اچانک انہوں نے نیوز بریک کو پروگرام کو روک کے ایک نیوز بریک دی کہ لاہور میں بم دھماکا۔ تو اس کو پھر میں نے غور سے دیکھا، تو جو اس وقت میں نے محسوس کیا، تو جو بھی سیناریو میرے سامنے تھا اس کو میں نے بڑے ظاہر دیکھا، پریشانی سے بھی غور سے بھی۔ تو اس کے ذہن میں میرے یہ بات آئی کہ میں یہ اس کو نہیں اس طریقے سے اس کو لکھنا چاہیے کہ جس طرح کے میرے سامنے۔ لیکن جو کہانی تھی بعد میں، مطلب وہ تو ایک حادثہ انہوں نے دکھایا، لیکن جو کہانی تھی اس کی بنیاد میں تھی بعد میں۔ میں نے سوچا کہ بہت سی فیملیاں، خاندان ایسے ہوں گے جن کے جوان بچے یا بیٹیاں یا بزرگ اس حادثے میں، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں ایک نوجوان کریکٹر کو ذہن میں رکھ کے، جو ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، تو جب اس کی شہادت ہوتی ہے تو اس خاندان کی کیا گزرتی ہے، تو وہ جو کہانی ہے اس میں وہ میری اپنی بنت محسوس ہوتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو اب آپ آغاز کیجئے اپنے افسانے کا۔ اس کا نام آپ کیا دے رہی ہیں؟ اس کا نام ہے بم دھماکہ۔ آج کا دن کافی خوشگوار تھا، روزمرہ کے چھوٹے موٹے کام ختم ہو چکے تھے۔ میں نے ٹی وی آن کیا اور پروگرام دیکھنے لگی۔ معمول کی خبریں نشر کی جا رہی تھیں، وہی لبنان اور فلسطین میں خون خرابہ، بم دھماکے، قتل و غارت گری۔ میں نے اکتا کر چینل بدل دیا۔ موسیقی کا خوبصورت پروگرام چل رہا تھا، بانسری پر ایک دلکش دھن بج رہی تھی۔ بجانے والا ایک خوبرو نوجوان تھا جو موسیقی کی دنیا میں نیا تھا اور اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں پورے انہماک سے پروگرام دیکھنے لگی۔ اچانک میوزک بند ہو گیا اور سکرین پر تازہ ترین خبر کا اشتہار چلنے لگا۔ لاہور میں بم دھماکہ، 10 لوگ جاں بحق اور 15 شدید زخمی۔ خبر کی تفصیل کے ساتھ ساتھ زخمیوں کی چیخ و پکار، جائے وقوع سے اٹھتا ہوا دھواں، پولیس اور ایمبولینس کی گاڑیوں کا ملا جلا شور، دہشت زدہ چہرے۔ اس دوران خبر پڑھنے والی کی آواز کبھی دور اور کبھی نزدیک سے سنائی دیتی۔ ایک المناک منظر میرے سامنے تھا۔ میں کھلی آنکھوں اور خالی ذہن کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جو ہی خبر ختم ہوئی، معمول کی نشریات دوبارہ شروع ہو گئیں۔ موسیقی کا پروگرام ابھی تک چل رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ اب سکرین پر سیاہ پٹی چلنے لگی جس پر سفید حروف میں مرنے والوں کا نام درج تھا۔ فہرست میں تیسرا نام عماد رضا کا تھا۔ عماد رضا زورا خالہ کا بیٹا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی چند روز پہلے ہی میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی۔ میں نے امو کی شادی طے کر دی ہے۔ ان کی آواز میں خوشی کا جوش تھا۔ تم ضرور آنا۔ ہاں خالہ، میں ضرور آؤں گی۔ وعدہ؟ ہاں پکا وعدہ۔ وہ کچھ جلدی میں تھیں۔ زورا خالہ کے گھر پر فون کی بیل بڑی دیر سے بج رہی ہے، شاید وہ گھر پر نہیں تھی۔ میں فون رکھنے ہی والی تھی کہ کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یہ سجاد انکل تھے، زورا خالہ کے بڑے بھائی۔ اب تم اس کی ماں کے لیے دعا کرو، اللہ اسے صبر دے۔ میں نے آہستہ سے ریسیور رکھ دیا۔ خبر کی سچائی نے ارد گرد کا ماحول دھندلا کر دیا تھا۔ امو صرف 5 سال کا تھا جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ زورا خالہ کے سامنے ایک لمبی مسافت تھی۔
جس کو انہوں نے خوش اسلوبی سے طے کیا۔ یہ بھی شکر کی بات تھی کہ 3 کمروں کا چھوٹا سا مکان ان کی ذاتی ملکیت تھی، اسکول کی ملازمت ان کی کفالت کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش کرنے میں اپنے ہر سکھ کو تج لیا تھا۔ امو ایک ہونہار بیٹا ثابت ہوا اور تعلیم کے مدارس تیزی سے طے کرتا چلا گیا۔ اس کی منگنی کا دن مجھے یاد ہے۔ زورا خالہ کی خوشی دیدنی تھی اور آمنہ کون سی غیر تھی، ان کی سگی بہن کی بیٹی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی آنگن میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ اب جب کہ اس کی شادی کی تیاریاں مکمل تھیں تو یہ بم دھماکہ۔ میرے سامنے ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ میں ان سے کیا کہوں گی؟ میں نے اپنی ہمت بڑھائی اور آگے بڑھ کر آہستہ سے آواز دی، زورا خالہ۔ انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ شدت غم سے ان کا چہرہ لرز رہا تھا، ان کا ہاتھ آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا، ہونٹ خاموش اور لفظ ساکت ہو گئے تھے اور ہم دونوں چپ کے گہرے حسار میں تھے۔ بہت خوب، کیا بات ہے، بہت صحیح ہے۔ اتنا حساس آپ نے فرمایا ہے اس افسانے کی تخلیق، اور میں کتنا اس کے بارے میں الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، کیونکہ ایک بار پھر آپ کا جو اس کا اختتام ہے وہ بہت معنی خیز ایک طریقے سے ہے کہ ہر ایک شخص جو اس کو پڑھے گا، سنے گا اور دیکھے گا، وہ اپنے نتائج نکال سکتا ہے، کسی رخ میں بھی دیکھ سکتا ہے اس کو، ان کی والدہ کے سلسلے سے، اس کی ہونے والی بیوی کے سلسلے سے، اور خاندان کے اور اس کے اوپر سے اگر جو میں آپ کی اجازت سے کہوں کہ آپ کے جو اس میں جو رشتہ دکھایا ہے اس کے سلسلے سے، تو بہت خوب۔ تو آپ کی اجازت سے میں اب چاہوں گا کہ بھائی عارف صادق صاحب تشریف لائیں۔ بہت شکریہ عارف بھائی، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے آپ آس پاس ہی تھے جب آپا نے اس افسانے کو ہم سب کو سنایا۔ تو سب سے پہلے آپ کو آداب و سلام، اور آپ ہمارے ناظرین سے مخاطب ہوئیے برائے کرم۔ جی اقتدار بھائی، شکریہ، شکر گزار ہوں آپ کا بھی، آپ کے ناظرین کا، سامعین کا۔ آپ نے پہلا افسانہ ان کا سنا تھا جو اس کے مختصر افسانوں کے زمرے میں تھا، اور یہ بھی افسانہ جو ہے اگرچہ ان کی بنت ذرا اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا پرانا ہے، لیکن یہ بھی انہی مختصر افسانوں کی کڑی میں سے ایک ہے۔ جی، یہ ایک ایسا ہی حادثہ ہے جس میں بظاہر جو ہے حادثے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جس کے والد کا انتقال بہت بچپن میں ہو گیا۔ اس کی والدہ نے اپنی پوری زندگی اس کو پالنے پوسنے میں، اس کی تربیت کرنے میں، تعلیم میں گزاری، اور جب وہ سارا معاملہ خوشی اور کامیابی کے مرحلے پر پہنچتا ہے تو وہ حادثہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس ماں کے دکھ کا اندازہ نہیں کر سکتے جس نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کے لیے وقف کی ہو، اور جب تمام وہ مراحل جو ہے جدوجہد کے وہ گزر گئے اور یہ خوشی کا مرحلہ آنے والا تھا، ان کا وہ بیٹا ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور وہ 2-3 فکروں میں انہوں نے اس کیفیت کو بیان کر دیا ہے جو خود ایک لکھنے والے کی وصیت خاندان کے قریبی دوست ہونے کی حیثیت سے، اور جو کیفیت اس کی ماں کی تھی، اور جو اس کا امپیکٹ ہے اس کو ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں، اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسانہ بھی ان کے پہلے افسانے کی طرح مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر بہت سے سوالات رکھتا ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے۔ ہر شخص کو جو اس کو سنے یا اس کو پڑھے، اس کو ان سوالات کے بارے میں سوچنا چاہیے
کہ کیا ہمارے یہ رویے جو ہیں یہ ایسے ہونے چاہیے یا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور ہم یہ سارا کچھ جو ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ایک جو ہیومن ٹچ ہے، جو انسانیت کے جو سفر کرتی ہے انسانیت ایسے حادثات کی صورت میں، اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میسج ایک طرح سے انہوں نے کنوے کرنے کی کوشش کی ہے، مختصر ہونے کے باوجود وہ تاثر اپنے بھرپور انداز میں اس افسانے کے اندر موجود ہے. باقی اس کے بارے میں آپ اور آپ کے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ بہتر رائے قائم کر سکتے ہیں یا بہتر رائے دے سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ تکنیکی اعتبار سے بھی، تاثر کے اعتبار سے بھی، کہانی کی جو اسٹرینتھ ہے، جو مضبوطی ہے، جو اس کے اعتبار سے بھی یہ افسانہ مختصر ہونے کے باوجود بہت بھرپور اور بہت کامیاب افسانہ ہے. جی بہت شکریہ. آپ ہمارے ناظرین سے اب رخصت کے الفاظ ادا فرما سکتے ہیں، اس کے بعد ہم آپا سے بھی رخصت لیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ کیا بھائی، اور آپ کے سامعین اور ناظرین کا بھی بہت شکریہ. جلدی رہی تو پھر کسی مرحلے پر آپ سے دوبارہ کسی اور سچویشن میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تو آپا آپ پھر ہمارے سامعین سے ایک بار مخاطب ہیں، تو بہت شکریہ آپ کے افسانے کا. میں تو بہت اس سے متاثر ہوا. محظوظ ہونا ایک بہت مدھم سا لفظ مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر یہ افسانہ پہنچ گیا، اور آپ کی اس تخلیق کاری کو اور آپ کی یہ جو آپ کا یہ فن ہے، اس کے لیے میں آپ کو آفرین کہنا چاہوں گا. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین، سامعین، درشک، شروتاگن، یہ سب آپ کے افسانے پر اپنا تبصرہ ہمیں لکھ کے بھیجیں info@sunyeto.com پر، اور ایپ پہ بھی اور یوٹیوب کے چینلز پہ بھی تبصرہ کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ افسانہ آپا کا کیسا لگا، اس پہ ہم آگے آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ان چند الفاظ کے ساتھ ہی میں عرض کروں گا سریا آپا سے کہ وہ اپنے رخصتی الفاظ ہمارے ناظرین، سامعین سے ادا فرمائیں. آپا. ایک بات پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے افسانہ پڑھنے کا موقع فراہم کیا. دوسری بات سامعین سے یہ ہے کہ وہ اس کو سنیں اور براہ کریں، اس میں اپنی جو بھی ان کی رائے ہے اسے پلیز ہمیں آگاہ کریں. شکریہ بہت. اچھا، تو بہت شکریہ. ہم سب سے اب خدا حافظ کہتے ہیں. آپ کا اور ہمارے ناظرین کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.